بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، دس از لیکچر نمبر 6 آف کلاس 5 فرام اسلامیات۔ Our chapter name is رحم دلی۔ We read in this lecture page number 79 and 80. So students, open your book, page number 79. رحم دلی ہمارا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے رحم دلی۔ رحم دلی کے معنی ہے نرمی سے پیش آنا یا مہربان ہونا۔ رحم دلی کا انسانی اخلاق میں بہت بلند مقام ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی صلے اور لالچ کے بغیر جو بھی نیکی اور خیر خواہی کی جاتی ہے، اس کی تہ میں رحم دلی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ جس کے دل میں رحم کا جذبہ نہ ہو، اس کے ہاتھ، زبان اور دیگر اعضاء سے دوسروں پر یقیناً ظلم ہوگا۔ دین اسلام کی اخلاقی تعلیم میں رحم دلی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے دو نام رحمان اور رحیم ہیں۔ یہ دونوں نام قرآن پاک میں بہت مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی کوئی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، جس میں یہ دونوں نام مذکور ہیں۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان صفاتی ناموں کے بارے کے بار بار ذکر سے انسانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو ہمیں بھی اپنے خالق کی ان صفات کو اپناتے ہوئے آپس میں رحم دلی اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بیٹا اس دو پیسج میں رحم دلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رحم دلی کا کیا مطلب ہے، کسی ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ ٹھیک ہے، رحم دلی کا بلند مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے کہ ہمیں کسی دنیاوی لالچ کے بغیر دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ ہاں، دینی لالچ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور اس کا بدلہ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے۔ تو کوئی ایسا شخص جس کے دل میں رحم کا جذبہ نہ ہو تو یقیناً اس کے ہاتھ، زبان اور دیگر اعضاء جو ہیں اس سے، اگر اس کے دل میں رحم نہیں ہوگا تو دوسروں پر وہ ظلم کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں رحم دلی کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے دو نام رحمان اور رحیم جو ہیں یہ قرآن پاک میں بہت مرتبہ آئے ہیں۔ دیکھیں جب بھی کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے سورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں دیکھیں اللہ کے یہی دو صفاتی نام بھی آتے ہیں، رحمان اور رحیم۔ تو ہم کوئی بھی جو اچھا کام کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو ان صفاتی ناموں کے بار بار ذکر کرنے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ملتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خالق کی ان صفات کو اپنائیں اور ان صفات کو اپناتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، جس کا ترجمہ ہے تمہارے رب نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے۔ یہ بیٹا سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں کہ کوئی اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی یہی خصوصیت دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس نے خود ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم رکھ دیا ہے، جس کی مثال والدین ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش محبت اور رحمت سے کرتے ہیں۔ رشتہ دار اور پڑوسی آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ اس کی رحمت سے مایوس ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی خصوصیت جو اپنے بندوں کے لیے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہماری نیچر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال والدین ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اپنے سے اچھا سوچتے ہیں، ہم اپنے سے اچھا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ رحم دلی کا جذبہ ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوتا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار یا پڑوسی، ان کے دلوں میں بھی رحم دلی کا جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا ہے۔
رحم دلی اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ یہ سورہ توبہ جس کی آیت نمبر 127 ہے۔ یعنی اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر نہایت مہربان ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحم فرماتے اور کسی کے ساتھ سختی نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھ کر کہا کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم، محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھو گے جیسے بدن کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بیٹے اس پیسیج میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، ان کی رحمت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر کسی سے سختی نہ کرتے تھے بلکہ ہر ایک پر رحم کرتے تھے، بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کو کس کی نشانی بتایا ہے؟ مومنوں کی، کہ سچا مومن وہی ہے جو دوسروں پر رحم کرے، کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح محبت سے پیش آتے ہیں اور اس طرح ان سے رحم دلی رکھتے ہیں جیسے اگر ہمارے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک بندہ جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، اسے تکلیف پہنچے تو ہم بھی ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں جیسے ہمیں خود تکلیف پہنچ رہی ہو۔ تو یہ بیٹا ہماری چیپٹر رحم دلی کی آج ہم نے ہاف ریڈنگ کی ہے۔ اب نیکسٹ ہم کوسچنس آنسر کرتے ہیں، 2 کوسچن جو ہمارے اس ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ اس کا پارٹ 1 ہے، رحم دلی کی اہمیت اور ضرورت بیان کیجیے۔ اس کا جواب، دین اسلام کی اخلاقی تعلیم میں رحم دلی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رحم دلی کا انسانی اخلاق میں بہت بلند مقام ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی صلے اور لالچ کے بغیر جو بھی نیکی کی جاتی ہے اس میں رحم دلی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے اس کا، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے 2 نام رحمان اور رحیم ہیں۔ یہ دونوں نام قرآن پاک میں بہت دفعہ آئے ہیں۔ جب بھی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے جس میں یہ دونوں نام ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہیں۔ جو آپ کا ہوم ورک جو ہے، آپ نے یہ 2 پیجز جو ابھی آج ہم نے ریڈ کیے ہیں ان کی اگین ریڈنگ کرنی ہے، پیج نمبر 79 اینڈ پیج نمبر 80
ہاف ہم نے کیا ہے آج. اور اس کے علاوہ یہ 2 کوسچن جو ہیں ان کو آپ نے لرن کرنا ہے اور ان کو آپ نے اپنے رجسٹر پہ رائٹ بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.